طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص عمل صالحا، نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک عملوں کا بہترین بدلہ بھی ہم دیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ فلاں عمل کریے، یہ عمل کریے، وہ عمل کریے. عمل کے بارے میں بات آتی ہے کہ عمل کرنا ہے. عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم تو عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کیسا کرنا ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو عمل کہتے ہیں عمل الشیء باستمرار، کہ کسی چیز کو، کسی کام کو مسلسل کرنا، استمرار کے ساتھ کرنا، کنٹینیو کرنا، یہ ہے عمل. اگر کوئی کام ایسا ہے جو آپ کر رہے ہیں پھر آپ نے 2-3 دنوں کے بعد چھوڑ دیا، یعنی کنٹینیو نہیں ہے وہ کام، تو وہ کام آپ کی عادت میں شمار ہوگی. آپ نے ایک اپنی عادت بنا لی ہے کہ یہ کام کرنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے، یہ عادت ہو جاتی ہے، وہ عمل نہیں کہلائے گا. وہ عمل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی کام مسلسل کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں عمل. اب دیکھیے، رمضان میں تقریباً لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، سارے اچھے اعمال کرتے ہیں. یعنی پورے رمضان مسلسل نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں. اور رمضان کے گزر جانے کے بعد ان کا نماز کا یہ عمل، نیک جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عادت والی زندگی گزارنے لگتے ہیں. تو یہ عمل نہیں ہے، اس کو عمل نہیں کہتے. یہ عادت ہے آپ کی جو اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. تو عمل یہ ہے کہ آپ مسلسل کریں، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یا پھر جمعہ کے دن صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، باقی ایک ہفتے غائب رہتے ہیں، اس کو عمل نہیں کہتے، اور یہ عمل مقبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. عمل ہے عمل الشیء باستمرار، کنٹینیو کوئی کام کرنا. نماز پڑھ رہے ہیں تو کنٹینیو پڑھنا، آپ نیک اعمال کر رہے ہیں تو کنٹینیو کرنا، ورنہ آپ کا وہ عمل
باطل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت دن بھر اپنا سوت کاٹتی ہے، یعنی سوت کو بناتی ہے، اور شام میں جب اسے مارکیٹ میں لے جانے کی بات آتی ہے تو اسے کاٹ کر کے ختم کر دیتی ہے۔ ایسے نہ بنو، یعنی آپ کنٹینیو عمل کر رہے ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں، اور کبھی ایسا اچانک آپ کا دل کیا اور آپ نے مہینوں بھر نماز چھوڑ دی، آپ نے مہینوں بھر نیک اعمال کو چھوڑ دی، گویا کہ آپ نے جو اچھے اعمال کیے تھے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، وہ آپ کے نہیں کرنے کی وجہ سے سارے اچھے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھا، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے سارے اچھا اعمال کیے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، حرام خوری میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی برائیاں ہیں سب کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برائی کرنے کی وجہ سے آپ کے جو یہ نیک اعمال ہے نا، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اگر عمل کریں تو کنٹینیو کریں، اگر کنٹینیو نہیں کرتے ہیں تو آپ جو تھوڑے بہت آپ کے اعمال تھے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک مفسر کہتا ہے حافظ علی ما غزلت وشیئت فی رمضان، رمضان میں آپ نے جو عمل کیا ہے اس کو اس عورت کی طرح جو سود کاٹتی ہے اور اسے کاٹ کر کے برباد کر دیتی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، یہ مفسر کا کہنا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ اسی لیے آپ اپنے عمل کو برباد نہ کریں۔ ایک تو ایسے ہی ہم انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور ہو رہا ہے، تھوڑے بہت جو عمل کرتے بھی ہیں تو اپنے دوسرے عمل کے ذریعے سے ہم اپنے نیک عمل کو برباد کر دیتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے نیک عمل کو برباد نہ کریں۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، کہ ہم نے خطبہ مسنونہ میں آیت تلاوت کی من عامل صالحا، کہ جو شخص بھی عمل کرے گا، تو کیا عمل صرف کافی ہے؟ عمل کر لینا کافی ہے؟ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں، کیا یہی کافی ہے؟ نہیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص ان الرجل لا يصلي 60 سنة، ایک آدمی کنٹینیو 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، اور اللہ رب العالمین کے پاس گیا، اللہ نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی۔ وما تقبل له صلاة، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری ایک بھی نماز مقبول نہیں ہے۔ ایک بندہ کنٹینیو 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی نماز مقبول نہیں ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ عمل کر رہا ہے لیکن اور کنٹینیو بھی کر رہا ہے، پھر بھی وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے من عمل صالحا، درست عمل نہیں کر رہا ہے، وہ نیک عمل نہیں کر رہا ہے، یعنی صحیح عمل نہیں کیا، صحیح نماز نہیں پڑھا، تو اس کے 60 سال کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، کرتا کیا تھا؟ نماز تو پڑھتا تھا لیکن کبھی رکوع برابر کرتا تو سجدے برابر نہیں کرتا، اور کبھی سجدے برابر کرتا تو رکوع کو برابر نہیں کرتا، اسی لیے اس کے 60 سال کی نماز کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ پتہ یہ چلا عمل کرنا ہے، ہمیں کنٹینیو کرنا ہے اور صحیح عمل کرنا ہے۔ آپ غلط عمل کرتے رہ جائیں پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے 60 سال 70 سال عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ اسی لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ جان لیں کہ وہ عمل صحیح ہے یا نہیں، اس کے بعد عمل کریں، ورنہ آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رأى رجلا
لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته فقال له حذیفہ ما صلیت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ نہ رکوع برابر کر رہا ہے اور نہ سجدے برابر کر رہا ہے. فلما قضا صلاته، جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت حذیفہ نے بلایا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا. حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ اپنے نماز کو دہراؤ. پتہ یہ چلا کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا نماز کے 14 ارکانوں میں سے اہم رکن ہے یہ، اور اکثر لوگوں سے اس میں خطائیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے نماز کے جو مسنون اعمال ہیں، مثلا دعا پڑھنا، یہ اگر چھوڑ دیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن رکن چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوگی. آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ آیات ملاتے ہیں سورتیں وغیرہ، وہ رکن نہیں ہے، وہ مسنون ہے. آپ نہیں پڑھتے تو نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جھکنا رکن ہے، اور اطمینان کے ساتھ جھکنا یہ رکن ہے. جھکنا ایک رکن ہے اور اطمینان کے ساتھ ٹھہرے رہنا یہ رکن ہے. یہ 2 رکن ہو گئے. اور اس میں جو دعا پڑھتے ہیں آپ، وہ رکن نہیں ہے. آپ دعا نہیں کرتے، نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اور رکوع سے اٹھنا، اٹھ کر کے مکمل کھڑے رہنا اطمینان کے ساتھ کہ آپ کی اعضائے جسم کے جتنے ہڈی ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہو، یہ رکن ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں سجدے میں، گویا کہ ایک رکن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دونوں حدیثیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ رکن کا یعنی مکمل کھڑے ہونا رکوع کے بعد یہ کتنا ضروری ہے. اسی طریقے سے سجدے میں جانا رکن ہے. سجدے سے سر اٹھانا اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان کے ساتھ یہ رکن ہے. آپ دعا نہ پڑھیں چلے گا، لیکن 2 سجدوں کے درمیان اس طریقے سے بیٹھنا کہ آپ کے پورے ہڈی ایک طرح سے آ جائے، مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ رکن ہے. لوگ سجدے سے سر اٹھائے فوراً پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. یاد رکھیے آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی. یہ دونوں صحیح حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو نہ رکوع صحیح کر رہا تھا نہ سجدہ صحیح کر رہا تھا، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت حذیفہ نے اسے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یاد رکھو. اور اسی طریقے سے 60 سال والی جو حدیث ہے کہ ایک بندہ جو 60 سال نماز پڑھ کے اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور رکن کا ادا کرنا یہ کتنی اہم چیز ہے. اسی طریقے سے کسی بھی عمل کا درست ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل کیا اور صحیح عمل کیا تو یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور حدیث نماز کے تعلق سے حضرت ابو قلابہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام نے پڑھا. ہم نے تو نہیں دیکھا، تو ہمیں حدیثوں کے ذریعے سے نماز کے سارے ارکان، سارے پورے طریقے حدیثوں میں موجود ہے. اب حدیث آ جانے کے بعد کہ یہ طریقہ ہے، حدیث سے ہمیں ملا، پھر کسی امام کا قول، کسی پیر مرشد کا قول کہ یہ طریقہ ایسے پڑھو کوئی بھی مقبول نہیں ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے عمل کیا اور صحابہ کرام نے اس کو درج کیا اور وہ حدیث ہم تک پہنچی. ہمیں ایک پورا طریقہ نماز کا ہمارے پاس موجود ہے، جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھا اور جیسے صحابہ کرام نے نماز پڑھا، یہ پورا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے ہمیں نماز ہو یا دیگر جتنے بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام عبادات صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ مقبول ہوگا. من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا. اب یہ ہے کہ نیک عمل اگر کوئی کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، صحیح عمل کر رہا ہے، وہ کیا اس کے نجات کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے؟ نہیں، عمل کافی نہیں ہے.
آپ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں نیک عمل یعنی درست عمل بھی کر رہے ہیں, سارے اعمال آپ حدیث کے مطابق کر رہے ہیں اور مقبول بھی ہو رہا ہے, لیکن کیا جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے؟ آپ کا عمل کافی ہے؟ کیا ایک انسان اپنے عمل کے بدولت جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احد منكم عمله قالوا یا رسول اللہ ولا انت قال انا. حدیث یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے حیرت میں پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم میں بھی اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, مگر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی شفقت ہمارے ہمیں ڈھانپ لے, تب جا کر کے ہم جنت میں جائیں گے. اس میں ان یتغمدنی اللہ کہا گیا, رحمت میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے. غمد کہتے ہیں نیام کو. جس طریقے سے نیام اپنے اندر تلوار کو ڈھانپ لیتی ہے, اسی طریقے سے آپ کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس طریقے سے ڈھانپ لے جیسے کہ نیام تلوار کو ڈھانپ لیتی ہے. یعنی ہم عمل کریں, کنٹینیو کریں اور بہترین صحیح عمل کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور مقبول کر دے. اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے ہمیں, اے اللہ تو ہمارے عمل کو قبول کر اور ہمیں اپنی رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ہمیں کل قیامت کے دن کامیاب کر دینا اور جنت کے اندر داخل کرنا. تو پتہ یہ چلا عمل کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے, صحیح عمل کرنا ہے حدیث کے مطابق, اس کے بعد دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو اپنے رحمت اور شفقت کے آغوش میں لے لے. اس کے بعد یہ جو آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, ذکر اور انثى مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی ذکر کیا اور عورت کو, دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے سے یہ بتایا کہ مرد اور عورت احکام شریعت میں دونوں برابر ہیں, حقوق میں دونوں برابر ہیں. یعنی شریعت کے جو احکامات مرد پر عائد ہوتے ہیں وہی احکام عورتوں پر بھی عائد ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دونوں لفظ کو ذکر کیا. اور دوسری چیز, مرد کو پہلے ذکر کیا, عورت کو بعد میں ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ احکام اسلامی میں دونوں تو برابر ہیں, لیکن مرد کو الگ سے ایک درجہ دیا گیا ہے, عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے عائلی زندگی کو بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ دار مرد کو بنایا ہے, عورتوں کو نہیں بنایا. اسی لیے گھر کا ذمہ دار یا کسی بھی چیز کا ذمہ دار مرد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہے. جس طریقے سے ایک فوج کو چلانے کے لیے کمانڈر کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے ایک عائلی زندگی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ باہر کی ساری چیزوں کو مہیا کرے اپنے گھر کو اچھے سے چلانے کے لیے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اس کے بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, یہ بھی ایک اہم شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. ایک غیر مسلم, ایک کافر, وہ بھی نیک عمل کرتا ہے, وہ خیرات کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے. بعض غیر مسلم روزہ بھی رکھتے ہیں رمضان میں, تو کیا ان کا یہ نیک عمل مقبول ہوگا؟ مقبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہونے کی شرط مفقود ہو گئی ہے. یعنی جو شخص نیک عمل کرے, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ایک شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو, وہ مسلمان ہو, اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھنے والا ہو, تبھی جا کر کے اس کا یہ عمل مقبول ہوگا. پھر اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ جو شخص ایسا کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، ایک بہترین اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ بہترین اور پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مُرَادُهُ الْقُنُوعُ، حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی زندگی میں قناعت آ جائے، قناعت پسندی آ جائے، یہ ہے حیات طیبہ۔ آپ دیکھیے اگر کوئی شخص قناعت پسند ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات طیبہ دے دیا ہے۔ اب یہ قناعت کیا ہے؟ قناعت کہتے ہیں القناعۃ ہی بما اعطاہ اللہ، قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جتنی مقدار میں عطا کیا، جو بھی چیز اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ واستغناء بالموجود، اور موجودہ نعمتوں پر راضی ہونا، اور اسی طریقے سے جو چیزیں اسے نہیں ملی اس کی طرف نہ دیکھنا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اگر اللہ نے آپ کو 100 روپے دیے، آپ اسی میں خوش ہیں، ہماری قسمت میں 100 روپے ہے، اور ایک ایسا بندہ آپ کا دوست جس کو 1000 روپے مل رہے ہیں، آپ اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 روپے دیے، بہت دیے، اسی پر خوش ہو جانا، اسی پر راضی ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں بہت ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ان لوگوں کو نہیں دیا، تو ہمیں صبر آ جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی، ہمیں کیوں نہیں ملی، ہم ایسا کر لیتے تو ہمیں یہ چیزیں مل جاتی، یہ قناعت کے دائرے سے باہر ہے۔ قناعت کہتے ہیں کسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں آپ کو دے دی ہیں اسی کے اوپر صبر کر لینا، راضی ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے، کیا وہ قناعت پسند ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی مقدار میں جتنی رزق دیا ہے، جتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیا اس پر وہ خوش ہے یا نہیں؟ اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حیات طیبہ دیا ہے، ایک بہترین زندگی دی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے درجے میں، دوسرے الفاظ میں قناعت کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ دولت اگر آپ کو مل جائے تو آپ اترائے نہ، اور دولت اگر چلی جائے تو گھبرائے نہ، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے تو آپ اس پہ اترائیے مت، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، ہم بہت عزت والے ہیں، بہت بڑے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو ہے نا نیچی نگاہ سے دیکھنا، کسی کو ڈانٹ دینا، پھڑکا دینا، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اترائے نہ، اور اگر اللہ تعالیٰ دولت چھین لے تو اس پہ گھبرائیے بھی مت، واویلا مت مچائیے، یہ چلے گیا وہ چلے گیا، میرے پاس اتنی چیزیں تھی وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز کہ اگر دولت آپ کو مل جائے تو آپ اترائیے مت، اور اگر چلی جائے تو گھبرائیے مت، یہ چیز قناعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے اندر ان 3 چیزوں کو اپنا لے، گویا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، قناعت پسند ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آئے، یعنی مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے۔ دوسری چیز رزق کفافا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو رزق دیا اس پر وہ قناعت کر لے، صبر کر لے۔ اور تیسری چیز قنعہ اللہ، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو جائے، خاموش ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر کوئی کر لے تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی کہتے ہیں لا یطیب عیش احد فی الدنیا، کہ دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک پاکیزہ زندگی نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ الا عیش القانع، اس وقت تک جب تک کہ وہ قناعت پسند نہ ہو جائے۔ جو شخص قناعت پسند نہیں ہے، یاد رکھیے کہ وہ پاکیزہ زندگی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حریص اور لالچی انسان
ہمیشہ وہ دنیا میں پریشان رہتا ہے، دنیا میں ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، ہمیں یہ چیز بھی مل جاتی، ہمیں وہ چیز بھی مل جاتی، وہ اسی میں پریشان رہتا ہے، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے اوپر اس کو صبر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں قناعت کو لازم پکڑنا ہے، اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی ہو جانا ہے، خوش ہو جانا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ نحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ زندگی دیا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔